السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فی خلقه کیف یشاء ویختص برحمته من یشاء ویؤید بنصره من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. نہ ملے بڑا ناراض. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف اٹک کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آنے والی زندگی سے بالکل ناآشنا اور غافل ہیں. اس وقت ایک جمع غفیر ایسے ہی لوگوں کا ہے جن کے سامنے یہ مٹ جانے والا جہان ہے جس کا بنانے والا خود بتلاتا ہے کہ اس کی حیثیت اس شہنشاہ کے نزدیک ایک ریت کے پانی کی ہے. کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جب اس کے قریب آتے ہیں یہ ساری دنیا، 6 بر اعظم 7 بر اعظم، اس کا سب کچھ ایسا ہے جیسے تم ریت میں پانی دیکھو اور اس کی طلب میں دوڑ لگاؤ. سمجھانے والا تمہیں بتائے کہ آگے پانی نہیں، فریب ہے اور پیاس پڑے گی، شاید ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے. وہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے حسد ہے، تم چاہتے نہیں ہو میں پانی کے چشموں تک پہنچوں، میں میٹھے پانی کے مشکیزیں بھروں. تمہیں حسد ہے اس لیے تم مجھے روکتے ہو. وہ کہتا مجھے حسد نہیں، میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں. پھر وہ چلتا ہے، وہ سراب آگے چلتا ہے، وہ پیچھے دوڑتا ہے، وہ آگے چلتا ہے. پکارنے والوں کی آوازیں پھر اس تک پہنچ نہیں پاتی، پھر اس کی اپنے احساسات و جذبات کی صدائے باز گشت ہے اور اس کی دیوانگی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ مہلت ختم ہو جاتی ہے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، میں تو کہیں اور آ گیا. ایک طبقہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے، موت کے بارے میں کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. موت مٹا دیتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ فریب ہے، یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں. یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. ہمارے باپ دادا قبریں بھی ختم ہو گئے، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، گل سڑ گئے. اٹھ سکتے ہیں، آ جائیں گے، کوئی اٹھائے گا، کوئی ہے. کون اٹھ کے آیا؟ کب اٹھ کر آیا؟ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة. اللہ نے جواب دیا فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. تو قرآن عرب پر اترا ہے، عجم کے فلسفیوں پر نہیں اترا کہ منطق بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں پھر دیوانے. یہ عرب کے سادہ لوگ چرواہوں پر فطرت کے قریب فإنما هي زجرہ، ایک ڈانٹ. فإذا هم بالساہرة، تم سب ایک میدان میں جمع. زجرہ کسے کہتے ہیں؟ ڈانٹ. ایک یہ ویسے معنی ہے، لفظی معنی ہے. زجرہ عرب چرواہا ہے، بکریاں بھی چراتا ہے، اونٹ بھی چراتا ہے. چرواہے اور جانور میں ایک زبان مشترک ہو جاتی ہے، وہ جانور سمجھتا ہے. جب چرواہا
ایک آواز نکالتا ہے تو وہ جانور چلتا ہے، پھر چرواہا آواز نکالتا ہے وہ جانور رکتا ہے، پھر چرواہا آواز نکالتا ہے جانور واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کو ایک مخصوص آواز نکالتا ہے، اس آواز پر کوئی بکری اس جھاڑی میں، کوئی اس جھاڑی میں، کوئی اونٹ یہاں کوئی وہاں، تو ایک آواز دیتا ہے۔ اس آواز سے سال ہا سال ہو چکے ہیں، اونٹ بکری کے کان آشنا ہیں کہ یہ واپسی کا سائرن ہے، یہ واپسی کی آواز ہے، یہ ہمارا ساتھی ہمیں واپس بلا رہا ہے۔ تو جو ہی وہ آواز کان میں پڑتی ہے تو یہ جو پالتو جانور اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں جھاڑی کو، چارے کو، اور ایک دم واپس آنا شروع ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک آواز دیتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چرواہے کی یہ مختلف آوازیں ہیں، اس میں سے چرواہے کی وہ آواز جس پر جانور واپس آنا شروع کریں اور اس کے پاس جمع ہونا شروع کریں، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ۔ وہ کہہ رہے ہیں بکھرے ہوئی ہڈیاں، وہ سیدھا قبریں، ہوائیں خاک اڑا کے لے گئیں، ذرہ ذرہ بکھر گیا اور ہم بے نشان ہو گئے، مٹ گئے، مٹا دیے گئے۔ اب کون جمع کرے گا؟ اب کون جمع کرے گا؟ تو اللہ نے ایک لفظ اتارا، یہ عرب کا بدو جانتا ہے کہ اللہ کیا کہہ گیا ہے، تم نہیں سمجھو گے، میں نہیں سمجھوں گا۔ عرب جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ گیا، اور اس کا اس لیے تو وہ قرآن کے